موقف المسلمین ازاء الحضارۃ الغربیہ، مسلمانوں کا رویہ مغربی تہذیب کے پیش نظر یا مغربی تہذیب کے مقابلے میں، مغربی تہذیب کے مقابلے میں مسلمانوں کا رویہ۔ ازاء معنی ہوتے ہیں بالمقابل، مغربی تہذیب کے بالمقابل مسلمانوں کا موقف یا مسلمانوں کا رویہ۔ کانت نہضۃ اوروبا واستیلاؤها فکریا و سیاسیا و اقتصادیا علی العالم المعاصر حادثا کبیرا بالنسبۃ للعالم الاسلامی۔ یورپ کی ترقی اور اس کا غلبہ، یورپ کی ترقی اور اس کا غلبہ فکری، سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے موجودہ دنیا پر، یورپ کی ترقی اور اس کا غلبہ فکری، سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے موجودہ دنیا پر حادثاً کبیراً ایک بڑا واقعہ ہے، بالنسبت للعالم الاسلامی، عالم اسلامی کے پیش نظر۔ یورپ کی ترقی اور اس کا غلبہ فکری اور سیاسی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے معاصر دنیا پر ایک بڑا واقعہ ہے عالم اسلامی کے پیش نظر۔ الذی لم یعد نفسہ لمواجہۃ ھذا الواقع المفاجئ، جس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اس اچانک رونما ہونے والے واقعے کے مقابلے کے لیے، صورتحال کے مقابلے کے لیے۔ الذی لم یعد نفسہ، جس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، لمواجہۃ ھذا الواقع المفاجئ، اس اچانک رونما ہونے والے واقعے یا صورتحال کے مقابلے کے لیے۔ وبات فی صبات عمیق، اور برابر وہ گہری نیند میں سوتا رہا، برابر وہ گہری نیند میں سوتا رہا۔ جس نے اچانک رونما ہونے والے واقعے کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اور گہری نیند میں سوتا رہا۔ لم یحسب لہذه الاخطار المحدقۃ حسابا، اس نے ان گھیرنے والے خطرات، محدقہ بناتے ہیں گھیرنے والے، اس نے ان گھیرنے والے خطرات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ لم یحسب لہذه الاخطار المحدقۃ حسابا، اس نے ان گھیرنے والے خطرات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ولم یعر لهذه العاصفۃ الفکریۃ الشدیدۃ التي بدأت تهب من الغرب عنایۃ و انتباہا۔ اعار عنایۃ و انتباہا کے معنی ہوتے ہیں توجہ دینا، اور اس نے اس فکری سخت طوفان کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ التي بدأت تهب من الغرب، جو مغرب سے اٹھا تھا، جو مغرب سے اٹھنے لگا تھا۔ ولم یعر، اعار عنایۃ و انتباہا، توجہ دینا، اور اس نے اس فکری اور اس سخت فکری طوفان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ التي بدأت تهب من الغرب، جو مغرب سے اٹھنے لگا تھا۔ اعار انتباہا، توجہ دینا۔ حتی اذا ہجمت علیہ، یہاں تک کہ جب اس نے اس پر حملہ کیا۔ ہجمت علیہ، طوفان نے اور اس آندھی نے یا اس طوفان نے اس پر حملہ کیا۔ وجاست خلال دیارہ، اور اس کے گھروں کے اندرون میں گھس گیا۔ جاسو خلال الدیار، وجاست خلال دیارہ، اور اس کے گھروں کے اندرون میں گھس گیا۔ وتمکنت فی عقر دارہ، اور اس کے اندرون میں قابو پا گیا۔ عقر معنی ہوتے ہیں داخل، عقر معنی ہوتے ہیں داخل کے، تمکن ہوتا قابو پا لینا، یعنی بالکل اندر چلا جانا، یہ ایک تعبیر ہے۔ جاس خلال الدیار و تمکن فی عقر دارہ، کہ گھر کے اندر چلا گیا
اور اس کے بالکل اندرون میں اس نے قبضہ جما لیا۔ وجد نفسہ بین موقفین، تو عالم اسلام نے اپنے آپ کو دو موقف کے درمیان پایا۔ وجد نفسہ بین موقفین، تو عالم اسلام نے اپنے آپ کو دو موقف کے درمیان پایا۔ پھر سن لیجئے اوپر سے، یورپ کی ترقی اور اس کا غلبہ فکری اور سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے معاصر دنیا پر کوئی نیا واقعہ نہیں تھا۔ عالم اسلام کے پیش نظر جس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تھا اس اچانک رونما ہونے والے واقعے کے مقابلے کے لیے، یا اس رونما ہونے والی اچانک رونما ہونے والی صورتحال کے مقابلے کے لیے، اور وہ برابر گہری نیند میں سوتا رہا۔ اس نے ان گھیرنے والے خطرات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس سخت فکری طوفان پر توجہ نہیں دی جو مغرب کی طرف سے اٹھ رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے اس پر حملہ کیا اور اس کے گھر میں گھس گیا اور اس کے اندرون میں قبضہ جما لیا، گھر کے اندرون میں اس نے قبضہ جما لیا یا قابو پا لیا۔ وجد نفسہ بین موقفین، تو عالم اسلام نے اپنے آپ کو دو موقف کے درمیان پایا۔ بتانا چاہتے ہیں اس سبق کے اندر کہ مغربی تہذیب جب آئی تو اس وقت عالم اسلام نے دو موقف اختیار کیے۔ ایک موقف یہ تھا کہ مغربی تہذیب کو من وعن قبول کر لیا جائے، کیونکہ وہ ایسی پرکشش تھی اور ایسی پرفریب تھی اور ایسی خوبصورت تھی کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے چلے گئے اور قبول کرتے چلے گئے۔ تو عالم اسلامی کا ایک موقف یہ تھا کہ مکمل قبول کر لیا جائے، اور دوسرا موقف یہ تھا کہ نہیں، مغربی تہذیب مغرب کی ہے، یورپ کی، اسے بالکل مسترد کر دیا جائے۔ یہ دو انتہائیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ مستقل قبول کر لینا، اور دوسرے یہ ہے کہ بالکل اس کو مسترد کر دینا۔ ایک میں اباحیت کا پہلو ہے اور دوسرے میں رہبانیت کا پہلو ہے۔ اسلام دونوں کا قائل نہیں۔ اباحیت کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ہر چیز کو جائز قرار لے لینا، اور رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے کنارہ کش ہو جانا۔ تو اسلام دونوں میں سے کسی کا قائل نہیں، نہ افراد کا نہ تفرید کا۔ جس کو اباحیت کہا گیا ہے اسی کو افراد کہا گیا ہے، اور جس کو رہبانیت کہا گیا ہے اسی کو تفرید کہا گیا ہے۔ تو اس طرح سے دونوں پہلوؤں کو عالم اسلام نے اختیار کیا۔ اور ایک تیسرا موقف ہے وہ اعتدال کا ہے، خذ ما صفا ودع ما قدر کا، کہ جو اچھی چیز ہو اس کو لے لیا جائے اور جو خراب چیز ہو اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ یہی موقف ہے جو معتدل ہے اور متوسط ہے اور درمیانہ موقف ہے۔ اسی کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب ہے اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، اسی میں اس کو بیان کیا ہے، الشراء بین الفکرۃ الاسلامیہ والفکرۃ الغربیہ فی الاقطار الاسلامیہ۔ تو مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش میں اسی موقف کو واضح کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی وہ یہ مضمون اسی تناظر میں لکھا گیا ہے کہ مغربی تہذیب جب آئی، اور مغربی تہذیب بہت پرانی نہیں ہے، بس یہ 100 سال کے اندر ہی اس نے اپنے جلوہ دکھایا ہے جو کچھ ہے۔ اور دیکھا جائے تو مغربی تہذیب یہ رومی اور یونانی تہذیب کا چربہ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اور اسی کی ایک نئی شکل ہے۔ اور یہ 21ویں صدی کی جاہلیت ہے، وہ جاہلیت جو 6 صدی کی جاہلیت تھی، اور یہ 21ویں صدی کی یا 20ویں صدی کی جاہلیت ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے کتابیں لکھی، کہا جاہلیت القرن العشرین، 20ویں صدی کی جاہلیت، اور اب 21ویں صدی میں ہم ہیں تو یہ جاہلیت القرن الحادی والعشرین، 21ویں صدی کی یہ جاہلیت۔ تو خیر، بتانا مقصود یہ کہ جب مغربی تہذیب چھا رہی تھی اس کے اندر اچھی چیزیں بھی تھیں، نئے وسائل، نئے آلات، نئی ایجادات، نئے انکشافات تھے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بہت اچھی چیز ہے، اس کو منوان قبول کر لیا۔ اور ایک طرف یہ تھا کہ نہیں نئی چیز ہے لہذا اس کو بالکل نہ قبول کیا جائے، مسترد کیا جائے۔ تو یہی دو باتیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں۔ وجد نفسہ بین موقفین، دو پہلوؤں کے درمیان اس نے اپنے آپ کو پایا۔ الموقف الاول، پہلا موقف، وہ موقف المستسلم الخاضع والمقلد الاعمى والتلمیذ البار۔ پہلا موقف کہتے ہیں رویہ، پوزیشن، اور پہلا موقف ہے فرما برداری کرنے والے، مستسلم معنی ہوتے ہیں فرما برداری کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، الخاضع جھکنے والے، الخاضع کے معنی ہوتے ہیں جھکنے والے، والمقلد الاعمى اور اندھی تقلید کرنے والے، والمقلد الاعمى اور اندھی تقلید کرنے والے، والتلمیذ البار اور فرما بردار شاگرد۔
فرما بردار شاگرد، بار معنی ہوتے ہیں فرما بردار کے۔ تو پہلا موقف ہے تسلیم کرنے والے اور جھکنے والے کا موقف، اور اندھی تقلید کرنے والے اور فرما بردار شاگرد کا موقف، فرما بردار شاگرد کا موقف، یعنی مغربی تہذیب کے حوالے سے فرما برداری کا جذبہ پایا گیا۔ والموقف الثانی، اور دوسرا موقف ہوا موقف المعادی المخاصم، وہ مخالفت کرنے والے اور فریق بننے والے کا موقف ہے۔ عادہ یعادی معنی ہوتے ہیں دشمنی کرنا، مخالفت کرنا، مخالفت کرنے والے، والمخاصم اور فریق بننا، فریق بننا، رفیق نہیں بلکہ فریق، رفیق کہتے ہیں جو ساتھ دے، اور فریق کہتے ہیں جو مستقل محاذ سنبھال لے، تو فریق بننے والے کا موقف ہے۔ اور موقف المفتوح المقہوری، یا ایک ایسے شخص کا موقف ہے جو مفتوح ہو اور مغلوب ہو، مفتوح کہتے ہیں جس پر فتح حاصل کیا گیا ہو، ایسے شخص کا موقف ہے جو مفتوح اور مغلوب کا موقف، مقہور سے مراد مغلوب، مفتوح اور مغلوب کا موقف ہے۔ الذی لا یرید الا الثار، جو صرف انتقام لینا چاہتا ہے، ثار مانے انتقام، جو صرف انتقام لینا چاہتا ہے۔ ولا یعرف لذۃ غیر لذۃ الانتقام، اور انتقام کے لذت کے علاوہ کسی لذت کو جانتا نہیں ہے۔ ولا یری فی عدوہ ای وجہ من وجوہ الخیر، اور اپنے دشمن میں خیر کی کوئی شکل بھی نہیں تصور کرتا، نہیں دیکھتا۔ ولا یری فی عدوہ، اور اپنے دشمن کے اندر لا یری نہیں دیکھتا ہے وہ، ای وجہ من وجوہ الخیر، خیر کی شکلوں میں سے کوئی شکل، وجہ کے معنی ہوتے ہیں شکل کے، خیر کی شکلوں میں سے کوئی شکل بھی نہیں دیکھتا۔ ولا ای جانب من جوانب الکمال، اور نہ کمال کے پہلوؤں میں سے کسی کمال کو، اور نہ کمال کے پہلوؤں میں سے کسی کمال کو دیکھتا ہے۔ وکان لکل موقف اتباع و انصار، اور ہر موقف کے متبعین تھے اور مددگار تھے، ہر موقف کے متبعین تھے اور اس کے مددگار تھے۔ وکان لکل موقف، ہر موقف کے اتباع و انصار، متبعین تھے اور مددگار تھے۔ عرفوا بمیولہم، جو جانے گئے اپنے رجحانات کے ذریعے، عرفوا ہے، عرفوا بمیولہم، میل کی جمع میول کے معنی ہوتے ہیں رجحانات، جو اپنے رجحانات کے ذریعے جانے گئے۔ واتجاہاتہم، اور اپنے میلانات کے ذریعے، اپنے میلانات کے ذریعے، اتجاہ معنی ہوتے ہیں رخ، یعنی میلانات، رجحانات اور میلانات کے ذریعے۔ ومناہجہم، اور اپنے طریقے زندگی کے ذریعے، مناہج اپنے طریقے زندگی کے ذریعے، منہج کی جمع مناہج طریقہ، اپنے طریقے زندگی کے ذریعے۔ واسالیبہم، اور اپنے طرز حیات کے ذریعے، طرز حیات، اپنے طرز حیات کے ذریعے، اپنے طریقے زندگی کے ذریعے اور اپنے طرز حیات کے ذریعے۔ تو ہر موقف کے متبعین تھے اور مددگار تھے جو اپنے رجحانات کے ذریعے، میلانات کے ذریعے جانے گئے اور طریقے زندگی کے ذریعے اور طرز حیات کے ذریعے جانے گئے۔ فاصبح الموقف الاول شعار المسلمین الخاضعین المؤمنین بالغرب اشد الایمان، تو پہلا موقف ہو گیا یہ تابعدار مسلمانوں کا شعار، تابعدار مسلمانوں کا شعار ہو گیا پہلا موقف۔ فاصبح الموقف الاول، تو پہلا موقف ہو گیا شعار المسلمین الخاضعین، تابعدار مسلمانوں کا شعار، المؤمنین بالغرب، مغرب پر ایمان لانے والے، اشد الایمان، بہت زیادہ، مغرب پر بہت زیادہ یعنی آخری حد تک ایمان لانے والے مسلمانوں کا شعار ہو گیا، یعنی وہ جو المستسلم الخاضع، یعنی فرمانبردار تھے اور بالکل تابع تھے اور اندھی تقلید کرنے والے تھے۔ والمتغنین بمجدہ وعظمتہ، اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا نغمہ پڑھنے والے، متغنین من ہوتے ہیں گن گانا، ان کی عظمت کا گن گانے والے، گن گانے والوں کا، ان کی عظمت اور اس کی شرافت کا، عظمت یا اس کی بلندی، اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا گن گانے والے اور اس کا ترانہ پڑھنے والوں کا موقف تھا۔ فی اجمل النغمات والالحان، بہترین نغموں میں اور بہترین سر میں، سر کہتے ہیں وہی انداز، بہترین نغموں میں اور بہترین خوبصورت نغموں میں اور خوبصورت انداز میں، فی اجمل النغمات والالحان، خوبصورت نغموں میں اور خوبصورت انداز میں۔ اب نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہو
تو سر سید احمد خاں ہیں اور رفاع بیگ تہتاوی ہیں، قاسم امین ہیں۔ مصر کے اندر رفاع بیگ تہتاوی اور قاسم امین اور طہ حسین وغیرہ سب یہ وہ تھے جنہوں نے منوان مغرب کو تسلیم کرنے کی دعوت دی، اور سر سید نے بھی یہی اعلان کیا کہ مغربی تہذیب کو جب تک ہم قبول نہیں کریں گے ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری ترقی اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کریں اور اس کے تمام اس کے ساتھ قبول کر لیں اسباب و وسائل کے ساتھ۔ تو نیچے دیا ہے انہوں نے اسی کو، المؤمنین بالغرب، مغرب کو پر ایمان لانے والے، اشد الایمان، آخری حد تک ایمان لانے والے، والمتغنین بمجدہ، اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا ترانہ پڑھنے والے یا کیا گنگانے والے، فی اجمل النغمات والالحان، بہترین انداز میں اور بہترین شکل، بہترین نغموں میں، خوبصورت نغموں کے اندر۔ وَأَصْبَحَ الْمَوْقِفُ الثَّانِي شِعَارَ الْقَادَةِ السِّيَاسِيِّينَ، اور دوسرا موقف ہو گیا سیاسی قائدین کی علامت، سیاسی قائدین کا شعار ہو گیا۔ وَأَصْبَحَ الْمَوْقِفُ الثَّانِي، اور دوسرا موقف ہو گیا شعار القادۃ السیاسیین، سیاسی قائدین کا شعار ہو گیا۔ وَالزُّعَمَاءِ الْوَطَنِيِّينَ، اور قوم پرست لیڈروں کا، قوم پرست لیڈروں کا ہو گیا۔ الحانقین الساخطین، جو حانقہ مانے ہوتے ہیں اندر اندر جلنا، حنق، واشد ذی حنق علیہ، الحانقین اندر اندر جلنے والے اور ناراض رہنے والے، اندر اندر جلنے والے اور ناراض رہنے والے، اندر سے جلنے والے اور ناراض رہنے والے، السائرین بدلہ لینے والے اور انتقام لینے والے، موتورین انتقام لینے والے، بدلہ لینے والے اور انتقام لینے والے، بدلہ لینے والے اور انتقام لینے والے۔ اور دوسرا موقف ہو گیا سیاسی قائدین کا شعار اور قوم پرست لیڈران کا شعار، الحالقین جو اندر سے جلنے والے تھے اور ساخطین ناراض رہنے والے تھے، السائرین الموتورین اور انقلاب بدلہ لینے والے تھے اور انتقام لینے والے تھے۔ اما رجال الموقف الاول، جہاں تک پہلے موقف کے افراد کا تعلق ہے، جہاں تک پہلے موقف کے افراد کا تعلق ہے، اما رجال الموقف الاول، پہلے موقف کے افراد کا تعلق ہے، فکانوا اصحاب فکر محدود، تو وہ محدود فکر والے تھے، محدود فکر والے تھے، وعقلیت قاصرۃ، اور محدود ذہنیت والے تھے۔ عقلیہ معنی ہوتے ہیں ذہنیت کے، اور قاصرہ معنی ہوتے ہیں محدود کے۔ جو محدود ذہنیت والے، چھوٹی ذہنیت والے، تنگ ذہنیت والے کہتے ہیں، تنگ ذہنیت والے تھے، محدود فکر والے تھے اور تنگ ذہنیت والے تھے۔ لا تتعدى خطها المرسوم وحدها المعلوم، جو ذہنیت اپنے لکھے ہوئی لائن سے آگے نہیں بڑھتی ہے، مرسوم کہتے ہیں لکھی ہوئی، خط کھینچی ہوئی لائن سے، خطها المرسوم، جو ذہنیت، جو تنگ ذہنیت اپنی کھینچی ہوئی لائن سے آگے نہیں بڑھتی ہے، لا تتعدى خطها المرسوم، کھینچی ہوئی لائن سے آگے نہیں بڑھتی ہے، وحدها المعلوم، اور اپنی متعینہ حد سے جو کھینچی ہوئی لائن سے آگے نہیں بڑھتی ہے اور متعین حد سے، ولا تنظر الى افق اوسع، اور وسیع سمت کی طرف نہیں دیکھتی ہے، وسیع سمت، ولا تنظر الى افق اوسع، اور وسیع سمت کی طرف نہیں دیکھتی ہے، او غایۃ اسما، اور بلند مقصد کی طرف نہیں دیکھتی ہے، او غایۃ اسما، بلند مقصد کی طرف نہیں دیکھتی ہے، ولا ترى الى ما فاق فيه الغرب اقرانه من مظاہر القوة او اسباب الراحة والترف، اور وہ نہیں دیکھتی ہے اس کی طرف جس میں مغرب فوقیت لے گیا ہے اپنے معاصرین سے، ولا ترى، اور نہیں دیکھتی ہے، الى ما فاق فيه الغرب، جس میں مغرب فوقیت لے گیا ہے، اقرانہ، اپنے معاصرین سے، اپنے ہمسروں سے، اپنے معاصرین سے، اور نہیں دیکھتی ہے اس کی طرف جس میں مغرب فوقیت لے گیا ہے اپنے معاصرین سے، یعنی قوت کی مظاہر اور راحت اور خوشحالی کے اسباب، راحت اور خوشحالی کے اسباب، وترى، اور وہ دیکھتی ہے، یہ خیال کرتی ہے یہ ذہنیت، ان الایمان بصلاحیت الغرب للحکم والقیادہ وتوجیہ رکب الحضارتی
حقیقت لا ينبغي ان نکابر فیها او نتجاہلها۔ کابرہ کے معنی ہوتے ہیں دشمنی کرنا، کابرہ یکابر مکابرتن، دشمنی کرنا۔ وترا، اور یہ ذہنیت سمجھتی ہے کہ مغرب کی حکومت اور قیادت کی صلاحیت پر ایمان رکھنا، ان الایمان، ایمان رکھنا، بصلاحیت الغربی، مغرب کی صلاحیت پر، للحکم والقیادتی، حکومت اور قیادت کے لیے، مغرب کی صلاحیت پر ایمان رکھنا حکومت اور قیادت کے لیے، یعنی مغرب کی حکومت اور قیادت کی صلاحیت پر ایمان رکھنا، وتوجیہ رکب الحضارت، اور تہذیب کے قافلے کی رہنمائی کرنے، تہذیب کے قافلے کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت پر پر ایمان رکھنا۔ رکب معنی ہوتا ہے قافلہ، اور توجیہ معنی ہوتا ہے رہنمائی، اور تہذیب کے قافلے کی رہنمائی پر مغرب کی صلاحیت کے لیے مغرب کی صلاحیت پر ایمان رکھنا۔ وترا، اور وہ سمجھتی ہے، ان الایمان بصلاحیت الغربی، مغرب کی صلاحیت پر ایمان لانا حکومت کے لیے اور قیادت کے لیے اور تہذیب کے قافلے کی رہنمائی کے لیے، حقیقت، ایسی حقیقت ہے، لا ينبغي ان نکابر فیها، کہ مناسب نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس میں دشمنی کریں، مخالفت کریں، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس میں دشمنی کریں اور مخالفت کریں، او نتجاہلها، یا اس سے ہم تجاہل برتیں، تجاہل عارفانہ برتیں، یا اس سے ہم تجاہل برتیں، او ان انتصار الغرب علی الشرق حکم القدری، اور یہ کہ مغرب کی مشرق پر فتح، مغرب کی مشرق پر فتح، انتصار مانے ہوتے ہیں فتح کے، غلبے کے، اور وہ دیکھتی ہے اس بات کو بھی، او ان انتصار، اور اس بات کا بھی خیال کرتی ہے وہ ذہنیت کہ مغرب کی مشرق پر فتح حکم القدری، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، وہ ناموس الکونی، اور کائنات کی عزت ہے، ناموس کے معنی ہوتے ہیں عزت کے، مغرب کا تقدیر کا فیصلہ ہے، اور ناموس کے معنی اردو میں ناموس کے معنی عزت کے ہوتے ہیں، عربی میں قانون کے معنی ہوتے ہیں، قانون کے، ناموس کے نوامیس القون، یعنی قانون، قدرت کا قانون ہے، کائنات کا ایک قانون ہے، فطرت ہے۔ اردو میں ناموس صحابہ وہ الگ چیز ہے، وہ حکم القدری، کہ مغرب کا مشرق پر غالب آنا یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، اور کائنات کا ایک قانون ہے، کائنات کا ایک قانون ہے، یعنی ہمیشہ مغرب ہی غالب آتا رہے گا، مشرق کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ان کا ان کی ذہنیت ہے۔ وتدرج التاریخی، اور تاریخ کا ایک تسلسل ہے، تدرج من ہوتے ہیں تسلسل، تاریخ کا ایک تسلسل ہے، لا فائدہ من مواجہتہ و مقاومتہ، اس کا مقابلہ کرنے اور اس سے برسر پیکار ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، برسر پیکار ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقاومہ کہتے ہیں مزاحمت کرنا، برسر پیکار ہونا، مقابلہ کرنا اور مزاحمت کرنا، اس کے مقابلہ کرنے، اور یعنی مغرب کا مقابلہ کرنے اور اس سے مزاحمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حماس کا جو ترجمہ کرتے ہیں کہ اسلامی مزاحمتی تحریک، حرکت المقاومت الاسلامیہ، اسلامی مزاحمتی تحریک، مزاحمتی تحریک، لا فائدہ من مواجہتہ و مقاومتہ، جس کا مقابلہ کرنے اور جس کی مزاحمت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، او مقارعتہ بالحجۃ والبرہان، اور حجت اور دلیل کے ذریعے سے زیر کرنا، قارع میں ہوتا ہے کھٹکھٹانا، یعنی زیر کرنا، شکست دینا، دلیل اور حجت کے ذریعے سے زیر کرنا، او دلیل اور حجت کے ذریعے سے زیر کرنا، او بالسیف والسنان، یا تلوار اور نیزے کے ذریعے سے، زیر کرنا، تلوار اور نیزے کے ذریعے سے زیر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولا بد لنا من الخضوع امامہ وقبولہ علی علاته اذا كانت له علات، علات معنی ہوتے ہیں خرابیاں، علت جمع علات، خرابیاں، کمزوریاں۔ ولا بد لنا من الخضوع امامہ، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، وقبولہ، اور اس کو قبول کر لیں، علی علاته، اس کی کمزوریوں کے باوجود، اس کی خرابیوں کے باوجود، اس کی کمزور، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں اور اس کے سامنے ہم اس کو قبول کر لیں، اس کی خرابیوں کے باوجود، اذا كانت له علات، اگر اس کی خرابیاں ہیں، یعنی ان کے نزدیک تو کوئی خرابی نہیں ہے، یہ تو قبول کر رہے ہیں مینوان، تو اگر اس کے لیے کوئی خرابی ہے
تو اس کے باوجود بھی ہم اس کو قبول کر لیں۔ ان رجال هذا الموقف یؤمنون، اس موقف کے افراد ایمان رکھتے ہیں، بأن الغرب یفوقنا فی کل شیء، کہ مغرب ہم سے فائق ہے ہر چیز میں۔ اس موقف کے افراد ایمان رکھتے ہیں بأن الغرب یفوقنا فی کل شیء، کہ مغرب ہم سے فائق ہے ہر چیز میں، لا فی الصناعۃ، صرف صنعت میں اور مشین میں اور تنظیم میں اور انتظام میں، تنظیم اور انتظام میں، تنظیم و انتظام میں، ادارہ منوتے ہیں انتظام چلانا کسی چیز کو، صرف صنعت میں اور اعلیٰ وسائل میں کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ سے مراد مشین یعنی آلات و وسائل میں، صرف صنعت میں، صنعت و حرفت میں اور آلات و وسائل میں اور تنظیم و نظم و ضبط میں، نظم و ضبط میں اور انتظام و انصرام میں، نظم و ضبط میں اور انتظام و انصرام میں صرف نہیں، بل فی الثقافت والحضارت کذالک، بلکہ وہ ہم سے فائق ہے ثقافت میں اور حضارت میں بھی، ثقافت اور حضارت میں بھی، ہر چیز میں، کلچر اور سویلائزیشن دونوں۔ ثقافت عام طور پر علمی چیزوں کو ثقافت کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ایک کتاب ہے مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی، الثقافت الاسلامیہ فی الہند، ہندوستان میں اسلامی ثقافت، اسلامی علوم و فنون، اس کا ترجمہ علوم و فنون سے کیا جاتا ہے۔ اور حضارت کہتے ہیں رہنے سہنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، سونے جاگنے کا انداز، گھروں کا نظام، اقتصادیات کی ترتیبات، اخلاق اور رجحانات، یہ تمام چیزیں حضارت میں آتی ہیں۔ تو حضارت اور ثقافت دونوں الگ چیز ہیں۔ حضارت کہتے ہیں سویلائزیشن کو، پوری جو ایک چیز ایسی چیز ہے جس سے انسانی زندگی تشکیل پاتی ہے، تو اس کو حضارت کہا جاتا ہے۔ متنبی کا شعر ہے، حسن الحضارت مجلوب بتطریۃ وفی البداوۃ حسن غیر تجلیبی، جو شہری زندگی ہوتی ہے وہ ملمہ ساز ہوتی ہے، وہ تکلف والی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو دیہات کی زندگی ہوتی ہے وہ بے تکلف ہوتی ہے، وہ تصنع اس میں نہیں ہوتا ہے۔ حسن الحضارت مجلوب بتطریۃ وفی البداوۃ حسن غیر تجلیبی، بدوی زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لایا جائے، تکلف سے بری ہے حسن ذاتی، قبائے گل میں بل بوٹے کہاں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بدوی زندگی کی ترجمانی ہے۔ تو ثقافت اور حضارت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو علوم و فنون کو بھی ثقافت کہا جاتا ہے، اور حضارت کہا جاتا ہے جس میں اقتصادیات سے بحث ہو، سیاسیات سے بحث ہو، معاشیات سے بحث ہو، اخلاقیات سے بحث ہو۔ یہ 4 پوائنٹ ہوتے ہیں جس میں تہذیب تشکیل پاتی ہے۔ آپ پڑھیں گے کتاب آپ کے ہاں ہے میں روائے حضارتنا، وہ بھی ہے نا اس میں کہ نہیں ہے؟ سال سالانہ میں ہے، ہاں، تو اس میں شروع میں لکھا ہے کہ 4 چیزوں کو تہذیب کہتے ہیں، سیاسیات کو اور اقتصادیات کو، اخلاقیات کو اور بھی دیگر چیزوں کو، معاشیات کو، یا اور ایک اور چیز ہے فی الثقافت والحضارت، ثقافت میں اور تہذیب میں۔ اسی طرح انہم آمنوا بغایات واہدافی، کہ وہ لوگ ایمان لائے اس کے مقاصد پر اور اس کے اہداف پر اور اس کے آداب پر اور اس کے فکری مذاہب، یعنی فکری اس کے انداز فکر پر، اس کے فکری طرز پر۔ مذہب کے لغوی معنی وہ عربی میں طریقے کے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ جب مسلک کا ترجمہ کرتے ہیں تو عربی میں مذہب کہتے ہیں، جب مسالک ہے نا، 4 مسالک، تو المذاہب الاربعہ، عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو کہیں گے المذاہب الاربعہ، لیکن اردو میں کہیں گے مسالک۔ تو فکری انداز، فکری اعتبار سے سوچنے کے جو انداز ہوتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، بغایات ہی، اس کے مقاصد پر اور اس کے اہداف پر اور اس کے آداب پر اور اس کے فکری اور ادبی اور سیاسی اور معاشرتی طرز پر، طرزہائے زندگی پر کر سکتے ہیں، طرزہائے زندگی پر، اس کے فکری اور ادبی اور سیاسی اور اجتماعی طرزہائے زندگی پر۔ کما آمنوا بوسائلہ، جس طرح وہ ایمان لائے اس کے وسائل پر اور اس کے اسباب پر، وہ ماکیناتہ، اور اس کی مشینوں پر۔ ماکینات من ہوتے ہیں مشینیں، ماکینات مشینوں، اس کی مشینوں پر، وہ ادواتہ، اور اس کے وسائل پر، وسائل اور اس کے وسائل پر، وعلومہ التطبیقیۃ والصناعیۃ والآلیہ، اور اس کے تجریبی معنی تطبیقی علوم پر، اور صنعتی اور مشینی، اس کے صنعتی اور مشینی اور تجریبی علوم پر وہ ایمان لائے۔
فکانت عاقبۃ ذلک انہم لم یرجوا منہ بشیء، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، لم یرجوا منہ بشیء، کہ انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وخسروا کل شیء، وہ ہر چیز کو انہوں نے گنوا دیا، کھو دیا، خسروا کل شیء، اس کا انجام یہ ہوا کہ انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وخسروا کل شیء، اور ہر چیز کو انہوں نے گنوا دیا، خسروا منبع قوتہم، انہوں نے اپنی طاقت کے سرچشمے کو کھو دیا، وسر حیاتہم، زندگی کے راز کو کھو دیا، منبع مانے ہوتے ہیں سرچشمہ، انہوں نے اپنی طاقت کے سرچشمے کو کھو دیا اور اپنی زندگی کے راز کو کھو دیا، وغایۃ وجودہم، اور اپنے وجود کے مقصد کو بھی کھو دیا، ولذۃ کفاحہم، لذۃ کفاحہم الدین، اور للدین ہوگا، اور دین کے لیے اپنے مجاہدے کی لذت کو بھی کھو دیا، اور دین کے لیے اپنے مجاہدے کی لذت کو بھی کھو دیا، ولذۃ کفاحہم للدین، مجاہدہ، کفاح معنی ہوتا ہے مجاہدہ، اور دین کے لیے اپنے کفاح، اپنے مجاہدے کی لذت کو بھی کھو دیا، وفاتتہم الصناعۃ وما یمتاز فیہ الغرب، اور ان سے صنعت بھی فوت ہو گئی، صنعت، ان سے صنعت و حرفت بھی ان سے چھوٹ گئی، وما یمتاز فیہ الغرب، اور وہ چیزیں چھوٹ گئیں جس میں مغرب ممتاز تھا، من منابع القوۃ والسیادہ، طاقت اور سیادت کے سرچشموں میں سے، فرجعوا بخفی حنین، تو وہ ایک ایسے شوق کے ساتھ، فرجعوا تو ایک پوشیدہ شوق کے ساتھ لوٹے، خفی حنین، پوشیدہ شوق، حنین مانتے ہیں شوق کے، اشتیاق، فرجعوا بشوق بخفی حنین، تو پوشیدہ اشتیاق کے ساتھ لوٹے، لا دین ولا علم، نہ ان کے پاس دین تھا اور نہ علم تھا، اور نہ وسیلہ تھا، کوئی وسیلہ تھا اور نہ کوئی مقصد تھا، بل تقلید و محاکات و استسلام و انقیاد و خضوع و خنوع، بلکہ تقلید تھی یعنی پیروی تھی، وہ محاکات اور نقالی تھی، محاکات میں ہوتا ہے نقالی، نقل کرنا، بلکہ تقلید تھی اور نقالی تھی اور فرما برداری تھی، استسلام معنی ہوتے ہیں فرما برداری، اور فرما برداری تھی، وانقیاد، اور اطاعت تھی، وخضوع و خنوع، اور ماتحتی تھی، خضوع معنی ہوتے ہیں جھکنا تھا یعنی ماتحتی تھی، وخنوع، اور ان کے سامنے سپر اندازی تھی، سپر اندازی یعنی سپر ڈال دینا، ماتحتی تھی اور سپر اندازی تھی، ورضا، اور خوشی تھی، رضا معنی ہوتے ہیں رضامندی تھی، رضا رضیہ نہیں ہے بلکہ رضا نہیں، اور رضامندی تھی، بما یلقا الیہم، ان تمام چیزوں سے جو ان کو پیش کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے جو ان کو پیش کیے جاتے ہیں، دسترخوان کے بچے کھچے، فتات معنی ہوتے ہیں بچے کھچے، اور دسترخوان کے بچے کھچے حصے یا چھوڑے ہوئے کھانے، اور مرزول الطعام، دسترخوان کے بچے کھچے حصے، دسترخوان کے بچے کھچے ٹکڑے، یا مرزول الطعام، اور چھوڑے ہوئے کھانے، پھینکے ہوئے کھانے، مرزول رزل پھینکے ہوئے کھانے، اور رضامندی تھی اس پر جو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی دسترخوان کے بچے کھچے کھانے اور پھینکے ہوئے حصے،